وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے معزز احباب، جنکاپور تھانہ داتون اور ڈسٹرکٹ مدنی پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے، قرب و جوار سے اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز و محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا. آپ نے بھی کافی کوشش کی، میں نے بھی وقت نکالا، اور اللہ تبارک و تعالی نے
لمبے عرصے کے بعد ہی صحیح، لیکن ہماری اور آپ کی ملاقات کرائی اور ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری اور آپ کی اس محبت کو وہ برقرار رکھے، دین کے حیثیت سے اور دین کے رشتے سے ہمارے اور آپ کے درمیان جو یہ محبت ہے، علماء کے ساتھ، آپ کے ساتھ، بنا کسی لالچ کے اور بنا کسی مفاد کے، صرف اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، ہمیں اور آپ کو اس محبت کو آگے لے جانا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ان تمام دھرموں کا اور ان تمام مذاہب کا اگر آپ ادھین کریں گے، مطالعہ کریں گے، ان کی اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ دنیا کے ہر دھرم کے اندر بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پریم اور خوشگوار ماحول بنانے کی شکشا دی گئی ہے۔ مذہب وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے، جو لوگوں کو توڑے اور لوگوں کے درمیان نفرتوں کا بیج بوئے، وہ دھرم ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو کم سے کم، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میں نے اب تک جتنے مذاہب کی اسٹڈی کی ہے، جتنے مذہبوں کو میں نے پڑھا ہے، مجھے اب تک کوئی ایسا دھرم نظر نہیں آیا کہ کسی بھی دھرم کے اندر نفرت، گھرڑا، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے سے شترتا، ایک دوسرے کے خلاف زہر بویا گیا ہو کسی بھی دھرم کے اندر۔ میں نے رامائن پڑھی ہے، مجھے رامائن کے اندر، میں نے دونوں رامائنیں پڑھی ہیں، والمیکی جی کی رامائن بھی پڑھی ہے اور تلسی داس جی کی رام چرت مانس بھی۔ مجھے کسی بھی رامائن میں رام چندر جی کی یہ شکشا نہیں ملی کہ انہوں نے کہیں یہ کہا ہو کہ میرا نام لے کر بھیڑ میں گھس جاؤ اور کسی کو قتل کر دو۔ میں نے سکھوں کی کتابیں پڑھیں اور گرو گرنتھ کو دیکھا، میں نے سکھوں کی کتاب کے اندر یہی پایا کہ اگر تمہاری ذات سے کسی بھی منشیہ کو، کسی بھی انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو تم منشیہ نہیں ہو، جانور ہو۔ میں نے جین دھرم کی اسٹڈی کی ہے، جین دھرم کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ تم کھانا سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج است ہونے سے پہلے، سورج کے چھپنے سے پہلے کھانا کھا لو، کیونکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد جب تم گھر میں چراغ جلاؤ گے، لائٹ جلاؤ گے، تو اس پر پروانے اور پتنگے آئیں گے اور کوئی نہ کوئی پتنگا تمہارے کھانے میں گر سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے۔ تم
اس پرندے اس پتنگے کی جان لینے والے بن جاؤ گے. اگر تم زمین پر بیٹھو تو اس زمین کو کسی کپڑے سے صاف کر لو تاکہ تمہارے بیٹھنے سے کوئی کیڑا, کوئی چیونٹی, کوئی مچھر بھی نہ مرنے پائے. یہ ہمیں جین دھرم کے اندر ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہم بہت سے جینی بھائیوں کو کہ وہ جب بھی اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک جھاڑو نما اونچا لے کے چلتے ہیں اور اس سے اپنے آسن کو, بیٹھنے کی جگہ کو صاف کر کے پھر بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے کہیں وہ مر نہ جائے. یہ ہمیں جین دھرم بتاتا ہے. عیسائیت میں نے پڑھی ہے, بائبل میں نے عیسیٰ مسیح کی, جیسس کی تعلیم عیسائیت میں نے دیکھی ہے. بائبل میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو, اور کوئی تمہارے بایاں گال پہ تھپڑ مارے تو پھر اس کے سامنے اپنا دایاں گال دے دو, بدلہ نہ لو. اگر کوئی تمہارا کرتا چھین کے بھاگ رہا ہے تو یہ سمجھو کہ وہ ضرورت مند ہے, کچھ دور جا کر تم اس کو اپنا پیجامہ, اپنی لنگی بھی اتار کے دے کر اس کی ضرورت پوری کر دو. یہ ہمیں بائبل میں عیسیٰ مسیح کی تعلیم دکھائی دیتی ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو پورا قرآن بھائی چارے سے بھرا پڑا ہے. پڑھیے قرآن کی آیت, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جتنے بھی چینل والے یہاں آئے ہیں, میری گزارش ہے پوری تقریر میں جو آپ دکھانا چاہیں وہ دکھا سکتے ہیں, لیکن جین دھرم, ہندو دھرم, سکھ دھرم, عیسائی دھرم اور اسلام کی جو یہ شکشا میں بتلا رہا ہوں, اس کو ضرور چینلوں پر لوڈ کر کے شائع کر دینا, چینل کے تھرو اپنے اپنے چینلوں پر ڈال دینا, تاکہ انڈیا ٹی وی کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ مولوی جرجیس بھڑکاؤ بیان نہیں دیتا ہے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر. وہ دھرم نہیں ہے جو بھڑکانے کا کام کرے, جو لوگوں کو لڑانے کا کام کرے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہائے ساری دنیا کی انسانیت, یا ایھا الناس, ہائے سارے دنیا کے لوگوں, ہائے پورے وشو کی مانو ذاتی, انا خلقناکم من ذکر وانثی, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی کی کوئی قید نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی, ہائے پوری دنیا کے لوگوں, ہائے مانو ذاتی, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یعنی تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے, تم سب اسی ماں اور باپ کے بیٹے ہو, یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم سب بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, ہم نے تمہارے شعبے, تمہارے قبیلے, تمہاری برادریاں, تمہاری ذاتیں ہم نے ضرور بنائی ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے بڑا ہے کوئی کسی سے چھوٹا, صرف پہچاننے کے لیے, صرف ایک دوسرے کو چننے کے لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. بڑا کون ہے سنو, خان انصاری سے بڑا نہیں ہے, انصاری تیلی سے بڑا نہیں ہے, ترک سید سے بڑا نہیں ہے,
سید ہاشمی سے بڑا نہیں ہے. یہ تمہاری جاہلانہ تعلیم کا نتیجہ ہے. یہ تمہاری عصبیت کا نتیجہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا سمجھنے لگے ہو. بڑا اللہ کی نظر میں، ایشور کی درشٹی میں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بے شک بے شک. اور اللہ سے اگر کوئی بھکاری بھی ڈرتا ہے، جو زمین پر بھیک مانگتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے تم سے زیادہ، تو اللہ کی نظر میں بھکاری کی جو عزت ہے وہ سعودیہ کے بادشاہ سلمان کی نہیں ہو سکتی. بے شک. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے. یہ اسلام کی، قرآن کی وہ شکشا اور وہ تعلیم ہے جو سب کو آپس میں بھائی بھائی کہہ رہا ہے. ہمارے بہت سے بھائی، ان کی آستھا اور عقیدہ یہ ہے کہ دھرتی ہماری ماتا ہے. ان کی آستھا پر ہم ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. ان کے دھرم کی تعلیم ہے، وہ مانتے ہیں دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے بھارت میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی ماں کو کیسا لگتا ہو